الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. اور میری سابقہ ہر خطا پر میرے مولا تو رحمت
سے تو قدرت سے اپنی بدلوں کو مجھے ہر ایک میری لفظ خطا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک لم یزل خالق ارض و سما کا کروڑ ہا شکر ہے کہ جس رب کائنات نے ایک بار پھر اپنے حضور حاضر ہو کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑ درود نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر کہ جن کی توفیل اللہ رب کائنات نے ہمیں انسان بنا کر اپنے نبی کی امت سے پیدا فرمایا۔ احباب زیباکار، اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب قرآن کریم فرقان الحمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہاں اتقوا اللہ بندوں سے اپنی ذات سے ڈرنے کا ارشاد فرما رہا ہے۔ اتقوا بمعنی تقوی، یعنی اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ قرآن کریم فرقان الرشید کے اندر 236 سے زائد ایسی آیات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا، اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا، فاتقوا نار التي وقودها الناس والحجارة، فاتقوا پس ڈرو اس آگ سے، التي جس کا انجن کیا ہے، وقودها الناس والحجارة انسان اور پتھر، یعنی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو۔ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 49 کے اندر ارشاد فرمایا، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس صبر کرو اور ان العاقبۃ، بے شک جو عاقبت ہے، للمتقین، وہ متقین کے لیے ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، میری ذات سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت ہے، عاقبت ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا،
الذین آمنوا وکانوا یتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وکانوا اور مل جاؤ، ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو متقین ہیں۔ اور پھر فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا۔ یعنی اس طرح کی کئی ایسی آیات ہیں جہاں اللہ نے حضرت انسان کو اپنی ذات سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب تقوی ہے کیا؟ تقوی کے لغوی معنی ہے ڈرنا یا بچنا یا حفاظت کے لیے، یعنی اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو ڈرانا، بچانا اور اس کی حفاظت کرنا۔ یعنی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنی حفاظت کرنا، یہ تقوی ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان بھی تقوی اور اخلاص کے متعلق ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ یعنی خالصتاً انسان اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرے تو خالص دل کی نیت سے وہ کام کرے، اسے کہتے ہیں خلوص نیت، یعنی اخلاص۔ جب اخلاص اور تقوی دونوں مل کے ایک مادہ بنیں گے تو پھر تقوی کیا ہوگا؟ پھر تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کا دل گناہوں سے جھجک معلوم کرے، ہر بری چیز اس کو بری لگے اور نیک کاموں کی طرف اس کا دل بے تابی کے ساتھ جائے، پھر اسے کہتے ہیں تقوی۔ اور اللہ رب العالمین کو تقوی بڑا پسند ہے کہ بندہ مومن کا اللہ کی ذات سے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس قال اتقاہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضور عزت والا کون ہے، مرتبے والا کون ہے لوگوں میں سے؟ تو قال اتقاہم، فرمایا وہ جو ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اور یہ عام سادہ سی دیکھ لیں آپ، جو بندہ نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، لوگ دیکھ کر اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کو نمازی سمجھ کے اس کا احترام کریں گے، اس کی قدر و منزلت کریں گے۔
جو بندہ زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہوگا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا ہوگا، پھر دنیا کی ہر چیز اس کی عزت کرے گی، ہر چیز اس کا احترام کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ متقین کی صفت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر ساری کائنات کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ ان کی عزت اور ان کی توقیر کرے۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ہیں، ان سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحسب المال والکرم التقوی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحسب المال، شرافت مال سے ہے، والکرم التقوی، اور عزت جو ہے وہ تقوی سے ہے۔ انسان کی شرافت، ثروت مال کے ساتھ منسلک ہے، انسان کی عزت، انسان کی توقیر، انسان کا مرتبہ وہ تقوی کے ساتھ منسلک ہے۔ یعنی تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں ڈالنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو دور رکھنا، کوئی برائی کا کام کرتے ہوئے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، پھر اس برائی سے اپنے دامن کو بچا لینا تقوی کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، تقوی کے متعلق بحث ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی تقوی کے متعلق کہ تقوی کا یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ہے، یہ معنی ہے، یہ تعریف ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بتائیے تقوی کے متعلق کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کے کہنے پر جو تقوی کی فضیلت اور جو مفہوم بیان کیا، فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقوی کیا ہے، کس چیز کا نام تقوی ہے۔ فرمایا یا امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی کسی خاردار راستے سے، جھاڑیوں والے، کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں ہوئے، کئی بار گزرا۔ کہا یا امیر المؤمنین، ایسے راستے سے آپ گزرے ہیں جہاں کانٹے ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، تنگ راستہ ہے، چھوٹی سی پگڈنڈی ہے، اور ہر طرف گھاس ہے، چلنا مشکل ہے، تو یا امیر المومنین، آپ جب اس راستے سے گزرتے ہیں یا گزریں گے تو کس انداز میں گزریں گے؟ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس راستے سے اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو بچا کر، دیکھ کر، سمجھ کے چلوں گا۔ تو کہا یا امیر المومنین، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ فرمایا اس طرح جس طرح آپ کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچا کر گزریں گے کہ کوئی کانٹا آپ کے کپڑوں سے، آپ کے جسم کے ساتھ نہ لگے، تو یا امیر المومنین، اسی طرح اپنے نفس کو، اپنے جسم کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے کہ خود کو گناہوں کی آلودگی سے بچا لینا، خود کو گناہوں سے پاک رکھنا، ممنوع چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا،
اللہ کا خوف دل میں ڈالنا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے، اور متقین کی صفت بھی تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ہر نبی کو اللہ نے تقوی کا، متقی ہونے کا، ڈرنے کا پیغام دیا۔ ہر نبی سے اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، میری بارگاہ سے ڈرو۔ کیوں؟ فرمایا جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، انسان لوگوں میں بھی ممتاز ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کا جمع غفیر تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر، کسی عربی کو عربی پر، کسی سفید کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی چھوٹے کو بڑے پر، بڑے کو چھوٹے پر، علم والے کو بغیر علم کے اور بغیر علم والے کو علم پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا تقویٰ، مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ تم میں سے عزت والا، فضیلت والا اللہ کے ہاں وہی ہوگا جو تم سے زیادہ متقی ہوگا۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے دل کے اندر بیٹھ جانے کی وجہ سے انسان گناہوں سے انکجاہٹ محسوس کرتا ہو، گناہوں سے جھجک محسوس کرتا ہو اور نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہو، نیکی کی طرف بہتاب ہو، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ پھر یہ تقویٰ جب انسان حاصل ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں جب تقویٰ آ جاتا ہے، پھر انسان کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب تقویٰ انسان اختیار کر لیتا ہے پھر دنیا کی اسے کوئی وقت، کوئی چیز دنیا اس کے سامنے مانے نہیں رکھتی ہے۔ وہ دنیا سے جب بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ اللہ جب اس کے دل میں، اس کے رگ و گوشے میں بس جاتا ہے، پھر کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ ارادہ کرتا ہے تو رب کائنات کی ہر چیز کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ وہ چیزوں کی جب ملے گی، چاہت تب بڑھے گی جب انسان کے دل میں تقویٰ آ جائے گا، اللہ کا خوف آ جائے گا۔ مولانا روح مثنوی شریف کے اندر لکھتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل اور قدر ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کے متعلق امام جلال الدین مولانا روح لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بادشاہ تھے۔ ایک دن اپنے محل میں آرام کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، تو محل کے جو چھت ہے اس کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا میرے دربار کے سارے دربان سو گئے ہیں، میرے وزیر مشیر سارے سو گئے ہیں، رات کا پہر ہے، تو میرے محل کی چھت پہ کون چڑھا ہوگا، کون گزرا ہوگا؟ آپ بیدار ہوئے، اٹھے، نیچے سے آواز لگائی کہ کون ہے جو میرے محل کی چھت پہ چل رہا ہے اور اس وقت اس کا کیا کام ہے؟ تو جواب آیا کہ اے ابراہیم بن ادہم، میں تمہارے محل کی چھت پہ اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اپنے اونٹ کو دیکھ رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ بلا محل کی چھت پہ بھی اونٹ آ سکتا ہے اور تجھے اونٹ کو چھت پہ ملے گا؟ تو وہ آگے سے جواب آیا کہ ابراہیم بن ادہم، جس طرح محل کی چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا، پھر اس طرح محل کے اندر نرم نازک بستروں پہ لیٹ کر، تخت و تاج پہ بیٹھ کر رب بھی نہیں ملے گا۔ ابراہیم بن ادہم کی دنیا بدل گئی، سوچوں میں پڑ گئے، رات جاگتے ہوئے گزار دی،
کہ جو راہگیر تھا، جو اونٹ تلاش کرنے والا تھا، وہ بات تو مجھے بڑے پتے کی بتا کے چلا گیا ہے، میرا دربار بھی لگا ہوتا ہے، اس میں بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی ہے، غریب مسکین بھی ہے، میں لوگوں کو نوازتا بھی ہوں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہو، رب کا قرب نہیں ملتا ہے، رب کا خوف پھر بھی میرے دل میں نہیں آتا ہے۔ لیکن وہ جانے والا پتے کی بات بتا گیا کہ جس طرح محل کی چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا ہے، اس طرح دربار لگا کر تخت پہ نرم نازک بستروں پہ رب بھی نہیں مل سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن آدم نے وہ تخت شاہی، وہ بادشاہت کی زندگی چھوڑ کر دریائے دجلہ کے کنارے چل پڑے، وہاں جا کر گوشہ نشین ہو گئے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ زندگی کے دن گزرتے ہیں، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں، شکر کر لیتے ہیں۔ ایک دن کوئی گزرنے والا تھا، گزرتے ہوئے اس نے حضرت ابراہیم بن آدم کو دیکھا، کہا یہ تو وہی بادشاہ تھا، لیکن آج یہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس کو پتا تھا، اس نے سنا تھا کہ اس بادشاہ نے شاہانہ زندگی چھوڑ کر، بادشاہت کی زندگی چھوڑ کر، گوشہ نشین ہو کر اللہ کی یاد میں جنگلوں میں دریاؤں کے کنارے چلے کرنے شروع کر دیے۔ اس سے پوچھو تو صحیح، کیا اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ وہ بندہ جناب حضرت ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے سوئی کے ساتھ اپنا کرتا سی رہے تھے۔ اس جانے والے نے اجازت طلب کی، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا ابراہیم بن آدم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کی یاد کر رہا ہوں، اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں۔ اس کہنے والے نے کہا اے ابراہیم آدم، کھاتے پیتے کیا ہو؟ کہاں سے ملتا ہے تمہارا کھانے پینے کا دائرہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ سے کبھی کھانے کو مل جاتا ہے، جب مل جاتے ہیں تو کھا کے اس کا شکر کر لیتا ہوں، جب نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتا ہوں، شکوہ نہیں کرتا ہوں۔ کہنے لگا وہ سوالی اے ابراہیم بن آدم، وہ شہانہ زندگی، وہ تخت و تاج والی زندگی، وہ اتنی عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ کے جہاں آ گئے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا ہے، وہاں سارے دربار میں وزیر بھی تیرے تابع ہوتے تھے، تمہارے دربار میں رات دن لوگوں کی چین پہ لگی رہتی تھی، دربار تیرے دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے، تیرے نوکر چاکر ہوتے تھے، لوگ تیرے اشارے کے منتظر ہوا کرتے تھے، وہ شہانہ زندگی کیوں چھوڑ دی ہے؟ حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا وہ جو بادشاہت کی زندگی تھی، وہ جو شہانہ زندگی تھی، وہ زندگی تو میں بسر کرتا تھا، پر میرے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقویٰ نہیں تھا۔ جب تک خوف تقویٰ نہیں تھا، صرف میرے دربار میں رہنے والے لوگ ہی میرا حکم مانتے تھے، میری بات کو تسلیم کرتے تھے، مجھ سے ڈرتے تھے، میرا کہنا مانتے تھے۔ لیکن جب میں نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر ڈال دیا ہے، اپنے رب کا خوف میرے دل میں آ گیا ہے، دربار بادشاہت کی زندگی میں تو صرف لوگ میرا کہنا مانتے تھے، لیکن جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں دریا کے کنارے جب اپنا ڈیرا ڈال دیا ہے، انسان تو انسان کیا ہے، کائنات کی ہر چیز میرا حکم مانتی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ تو آپ نے مولانا روح فرماتے ہیں وہ جو سوئی آپ کے ہاتھ میں جس کے ساتھ اپنا کرتا سی رہے تھے، وہ سوئی نکال کے کرتے سے دریا کے اندر پھینک دی، پھینک کر آواز دی اے مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کرو۔ مچھلیاں منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے حاضر ہو گئی، ایک مچھلی آدھی سونے کی سوئی پیش کر دی، آپ فرماتے میری یہ سوئی نہیں ہے، دوسری آتی باری باری ساری مچھلی آئی، پھر ایک مچھلی آپ کی وہ لوہے سے بنی سوئی لے کے آئی، آپ نے فرمایا او شخص، او سوال کرنے والے دیکھ رہا وہاں دربار میں درباری میرا حکم مانتے تھے، لیکن جب میں نے اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے،
اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں ڈال دیا ہے، انسان کیا ہے، کائنات کی ہر چیز میرا حکم مانتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جب انسان تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، گناہوں سے خود کو دور کر لیتا ہے، پھر انسان کا دل اللہ کی یاد کے سوا کسی چیز کی یاد کی طرف نہیں جاتا ہے۔ پھر انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا کی کسی چیز کی اس کے سامنے کوئی وقت نہیں رہتی ہے، کیونکہ پھر اللہ ہر چیز کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے، ہر نبی کو اللہ نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تجھے بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو، ڈرو۔ ان العاقبۃ، بے شک جو عاقبت ہے، للمتقین، تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں تو رب کا ڈر، رب کا خوف ہی بھول گیا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو، اس کا ڈر اور اس کا خوف تو دور کی بات، اس کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے، عرض کی کہ اے امام احمد بن حنبل، میں آپ سے مسئلہ دریافت کرنے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی کہ میں سود کاٹتی ہوں، میں دن کو بھی سود کاٹتی ہوں، رات کو بھی سود کاٹتی ہوں، لیکن میرا دن کا جو سود ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، اور رات کا جو سود میں کاٹتی ہوں وہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ کہا وہ اس طرح کے دن کو میں کام کاج کرتی ہوں، تھوڑا وقت ملتا ہے جو سود کاٹتی ہوں تو وہ تھوڑا ہوتا ہے، اور رات کو جب چاند کی روشنی بھی ہوتی ہے اس میں سود کاٹتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے، تو چاند کی روشنی کے ساتھ بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے، اس کی روشنی زیادہ پڑتی ہے تو اس سے مجھے زیادہ روشنی ملتی ہے، تو میں اس میں اچھا بہترین قسم کا سود کاٹ لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ سارا سود میں ملا کر اس کو اکٹھا فروخت کر سکتی ہوں، بیچ سکتی ہوں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ آپ ذرا مجھے اپنا تعارف کرائیں، آپ مجھے بتائیں آپ ہیں کون؟ تو اس عورت نے کہا کہ سوالی کا کام ہوتا ہے سوال پوچھنا، سائل کا کام مانگنا ہوتا ہے، پوچھنا ہوتا ہے، وہ اپنا نسب اپنا نام نہیں بتاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جب اس طرح کا سائل، اس طرح کا سوالی آئے تو اس کا پتہ اور اس کا تعارف پوچھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ مسئلے کا جواب اس نوعیت کے مطابق دیا جائے۔ تو سائلہ نے کہا کہ میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا پھر آپ کے لیے اس سود کو اکٹھا کر کے ملا کر فروخت کرنا جائز نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں ان لوگوں کے اندر وہ تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کاروباری ہے تو وہ 10 روپے کی چیز کو بڑھا چڑھا کر 100 روپے کی دیتا ہے۔ دودھ بیچنے والا ہے، خالص دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچتا ہے۔ تاجر ہے تو وہ تجارت کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے۔ سبزی بیچنے والا ہے تو وہ سبزی فروخت کرتے ہوئے ہیرا پھیری کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقویٰ اس کے دل میں نہیں رہا ہے۔ وہ بھی تو لوگ تھے کہ جن کے دل میں ایک لقمہ کھا جانے سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا
صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اللہ کے بڑے ولی کامل تھے. ایک دن ایک دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے کہ دیکھا دریا کے کنارے ایک سیب پڑا ہوا ملا. اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا. تھوڑا آگے گئے تو خیال آیا کہ یہ جو سیب میں نے کھا لیا ہے یہ نہ جانے کس کا ہوگا, یہ کسی کی مالکیت ہوگا, اس کے مالک سے مجھے پوچھ لینا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, اجازت لینی چاہیے تھی. لیکن آج ادھر ہمارا کیا حال ہے, ہم دوسرے کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں, پھر بھی ایک کان سے دوسرے کان ہمیں خبر تک نہیں پڑتی, ہمیں کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے. دوسروں کا مال چھین کر غصب کر کے ان کا حق مار کے کھا لیتے ہیں, پھر بھی ہمیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا. ایک سیب راستے میں پڑا ہوا ملا, اٹھا کے کھا لیا, نہ جانے کتنی بلندی سے آیا ہوگا, کہاں سے آیا ہوگا, لیکن پھر بھی دل میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف تھا. اسی راستے سے چل پڑے جہاں سے سیب آیا تھا. چلتے چلتے کئی میل کی مسافت طے کر کے دیکھا کہ عالی شان محل نظر آیا, اس کے آنگن میں ایک سیبوں کا خوبصورت باغ ہے. تو سمجھ گئے کہ اسی باغ کے کسی درخت سے گر کے یہ سیب گیا ہو گیا. لوگوں سے پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی المعاصی, وہ بھی اللہ کے ولی کامل تھے, وہ اس باغ کے مالک تھے. کہا یہ جو محل ہے اس بندے کا باغ ہے, آپ کہاں تشریف لے گئے. اس باغ کے مالک سے کہا کہ میں دریا کے کنارے سے سفر کر رہا تھا تو مجھے وہاں پڑا راستے میں ایک سیب ملا, میں نے اٹھا کے کھا لیا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کے مالک سے اجازت لینی چاہیے تھی, لیکن اب میں نے وہ سیب کھا دیا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں یا مجھ سے اس کی اجرت لے لیں. اللہ اکبر. اب وہ بھی حضرت عبداللہ معاشی جو تھے وہ بھی صاحب نظر تھے, ولایت کے مقام پہ تھے. آپ نے کہا یہ جو نوجوان ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا ہے, راستے میں پڑا سیب کھا کر اتنی دور کا سفر کر کے ایک سیب کی اجرت دینے اور سیب کی معافی مانگنے آئے. آپ نے فرمایا ایک صورت میں تجھے معافی مل سکتی ہے, اگر وہ شرط تمہیں منظور ہو. تو آپ نے کہا مجھے منظور ہے, کچھ بھی ہو, میں نے آپ سے سیب جو کھا لیا ہے اس کی معافی چاہیے. تو آپ نے کہا یہ جو میرا باغ ہے 12 سال تک تو نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, اس کی رکھوالی کرنی ہے, میری خدمت کرنی ہے, اس کے بعد پھر میں سوچوں گا دیکھوں گا کہ مجھے معاف کرو گے نا. آج ہمارا کیا حال ہے. تو آپ نے کہا مجھے منظور ہے. حضرت غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال تک اس باغ کی مالی بن کے دیکھ بھال کرتے رہے. کس وجہ سے کہ ایک سیب انجامے نے کھا لیا, بھول کر ایک سیب کھا لیا. 12 سال تک اس باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے, اس باغ کے مالک کی خدمت گزاری کرتے رہے. جب 12 سال مکمل ہوئے اپنے اس مالک کے پاس گئے, باغ کے بادشاہ باغ کا جو مالک تھا اس کی بارگاہ میں گئے. کہا میں نے 12 سال تک اپنی نوکری پوری کر دی ہے, اب کیا میں اپنے سیب کی معافی طلب کر سکتا ہوں, اب مجھے آپ معاف کر دیں. حضرت عبداللہ واسی فرماتے ہیں ایک اور شرط بھی ہے, اگر وہ بھی مان لو گے تو تب معاف کروں گا. پریشان ہو گئے کہ 12 سال تک کرتا رہا, اب جو شرط ہوگی اس سے بھی بڑی شرط ہوگی, لیکن سیب کی معافی طلب کرنی تھی کیونکہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف دل میں تھا. کہ فرمایا کہ اگر معافی نہیں ملے گی تو کل اللہ کی بارگاہ میں کس طرح جاؤں گا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کل آپ کے دل میں ڈر اور خوف تقوی اتنا تھا, کہنے لگے کہ کل میں جب اللہ کی بارگاہ میں محشر میں رب کے دربار میں جاؤں گا تو
اے سری سکتی تو کس حال میں جائے گا، تو رب کے دربار میں کیسے حاضر ہوگا؟ کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنا۔ تو علامہ اقبال تھوڑا سے آگے جا کر کہتے ہیں کہ سری سکتی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا، اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں اقبال تو یہ سوچتا ہوں کہ میں کل جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں کس صورت سے جاؤں گا، کس حال سے جاؤں گا۔ آج ہم غلامی رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے عملی طور پہ اس کا ثبوت دیا ہے؟ کبھی عملی طور پہ ہم نے محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کیا ہے؟ کہا ایک شرط اور بھی ہے، اگر وہ مان دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہا مجھے شرط بتائیں، میں منظور کر دوں۔ کہا میرے گھر میں بیٹی ہے، میری بچی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ ابو صالح سوچتے ہیں یہ کس کے امتحان میں، کس مشکل میں ڈال دیا گیا۔ ایک شیخ کی معافی، اس کی قیمت اتنی بھاری پڑ گئی کہ پہلے 12 سال بعد کی رکھوالی دیکھ بھال کی، اب ایک عورت سے شادی کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور وہ عورت بھی جو ہاتھوں سے معذور، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، منہ سے گونگی، پاؤں سے لنگڑی، جو میری کسی کام کی تھی، لیکن شیخ کی معافی تھی، کیونکہ اتقوا اللہ کا مفہوم جانتے تھے، اتقوا اللہ کی عملی تفسیر کو سمجھتے تھے۔ کہا مجھے منظور ہے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ کہا یہ میرا جو محل ہے، اس محل کا ایک حصہ تمہاری ملکیت میں، جاؤ یہاں تمہاری دلہن اس کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ المختصر حضور غوث پاک کے والد گرامی ابو صالح جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو آگے دیکھا ایک حسین جمیل خوبصورت نوجوان دوشیزہ عورت بیٹھی ہوئی۔ آپ فوراً واپس پلٹ پڑے کہ اس غیر مرد پہ میری نگاہ نہ پڑ جائے، جو تو میری زوجیت میں آئی ہے وہ اندھی ہے، بیری ہے، لنگڑی ہے، لیکن یہ تو صحیح سلامت حسین و جمیل عورت ہے۔ واپس اپنے سسر ابو عبداللہ کے پاس آئے، کہا میرے کمرے میں تو کوئی اور عورت بیٹھی ہے، وہ دلہن تو کوئی اور ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے۔ کہا میری بیوی تو آپ نے کہا تھا مجھ سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی ہے جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ کہا کس طرح؟ کہا میں جب تو شیخ کی معافی طلب کرنے آیا تھا، میں جان گیا تھا کہ تو کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو میں نے تجھے جو اللہ کا ولی سمجھ کر اپنی خدمت میں رکھا، میں نے تجھ سے فیض حاصل کیا ہے۔ اور میری جو بچی آنکھوں سے اندھی ہے وہ اس طرح اندھی ہے کہ اس نے ساری زندگی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے۔ کانوں سے بہری ہے، کبھی اس نے ان کانوں سے کسی غیر مرد کی آواز کو نہیں سنا ہے۔ منہ سے بہری ہے، گھنگی ہے، اس نے کبھی اپنے منہ سے نازیبا الفاظ، نازیبا بات نہیں کی۔ پاؤں سے لنگڑی ہے، کبھی وہ اپنے گھر سے چل کر گھر کی دہلیز سے قدم اس نے باہر نہیں رکھا۔ یہ میری وہ نیک صالح بیٹی تھی جس کے لیے مجھے نیک صالح مرد کی ضرورت تھی، تو اللہ نے تجھے مجھے عطا کر دیا۔ تو بات چلی تھی ایک سیب کھانے سے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا، تقوی دل میں آیا، تو کہاں سے کہاں چلے۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بندہ دل میں ڈال لیتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر رب کائنات سے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اور ان العاقبۃ للمتقین، آخرت جو ہے، جنت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تقوی کو اختیار کریں، اللہ کا دل، اللہ کا ڈر اپنے دل میں لائے۔ اللہ کا خوف جب انسان کے دل میں آ جائے گا، پھر انسان کو برائی نظر آئے گی، بری چیز سے وہ اس طرح دور بھاگے گا جس طرح انسان موت سے دور بھاگتا ہے، پھر وہ اچھائی کی طرف دوڑ کر جائے گا۔ کیوں؟ جب تک انسان کے دل میں، اور حضور نے فرمایا کہ سارے اعمال کی بنیاد تقویٰ ہے۔ جب تمہارا تقویٰ مضبوط ہوگا، تمہارا دل ایمان سے لبریز ہوگا، پھر جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا، پھر تمہارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ مولا قدوس ہمیں بھی
اپنا ڈر اپنا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد